تو یہاں رعد کا معنی اسی معنی میں ہوا ہے کہ جو بجلی چمکتے وقت جو آواز آتی ہے وہ آواز اصل تم سمجھتے کیا ہو جی، وہ ایک آواز ہے۔ رب کہتا ہے نا نا نا، وہ میری تسبیح ہے جو رعد بھی بیان کرتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ۔ یا رب، کہ یہ کیسی ہو سکتی ہے بات کہ اللہ ہم کو نظر انداز کر جائے اور ایک یتیم بچے پر جس کا کوئی رتبہ نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے مالدار نہیں ہے، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ کہیں ساحر تو نہیں ہے آپ، کہیں جادوگر تو نہیں ہے، ہاں انک لمجنون، آپ دیوانے تو نہیں ہیں، عجیب و غریب باتیں بنائے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی عمارت 1500 فٹ کی بھی کیا چھت نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کونے میں ایک ایک ستون ہے اور درمیان میں 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے دنیا کے بندنوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پورا آسمان جو کائنات پر چھایا ہوا ہے، تم بتاؤ میں نے کوئی ایک ستون استعمال کیا ہے؟ بغیر عمد، ایک بھی ستون نہیں ہے، صرف رب کے حکم سے یوں ٹھہرا ہوا ہے۔ رب نے کہا کہ ٹھہر جا تو ٹھہرا ہوا ہے۔ یا رب، اس کی قدرت دیکھو، کبھی جانو اللہ کون ہے، تب اس کا ڈر پیدا ہوگا کس کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ کس رب کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، پھر تو آپ کو نہ کھجانے کا خیال آئے گا، نہ گھر میں گمشدہ چابی کا خیال آئے گا، نہ گھر میں بیوی پکوان کرنے والی بریانی کا خیال آئے گا۔ آپ تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ رب العالمین کے اس دربار میں کھڑا ہوا ہوں جس کی بادشاہت و عظمت جس کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے، وہ رب وہاں سے ہمیں برابر دیکھ رہا۔ اتنی بڑی کائنات بنائی، چاند تاروں کو مسخر کیا، تمہارے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تمہیں کھانا مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، عیش و آرام مل رہا ہے، اتنی چیزیں دی، اور پھر اس کے بعد مر جاؤ، مٹی مٹی بن جاؤ، پھر کوئی سوال جواب نہیں تمہارے لیے، انجوائے لائف ہے، جو کچھ کرو یہی ایک زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں، تو پھر تو مذاق ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ، مذاق کے لیے نہیں بنایا، یہ باقاعدہ ایک تدبیر کے ساتھ چل رہی ہے پوری کائنات۔ تو یہ کائنات جب پوری تدبیر سے چل رہی ہے تو اب فائدہ اٹھاؤ گے تو جس نے یہ کائنات تمہیں دی ہے برابر باقاعدہ تمہیں بلا کے سوال بھی کرے گا۔ تو یاد رکھو، اسی واسطے ہم تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کر رہے ہیں کائنات کے بارے میں، تاکہ تمہیں اللہ سے ملاقات ہو کر رہنا ہے، اس پر یقین کامل آ جائے۔ یاد رکھو، MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن ہمارا ایک اصطلاحی پروگرام بن چکا ہے، جو کہ تقریباً 2019 کے جو لاک ڈاؤن آئے تھے اس وقت شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، باوجود وقفہ ہونے کے تسلسل قائم ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے تقریباً 4 ہفتے یا 1 مہینے کے قریب وقفے کے بعد شروع کیا ہوں، لیکن جب بھی شروع کیا ہوں وہیں سے جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو چھوڑا تھا۔ گزشتہ کا جو آخری دورہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے آیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ یوسف کو مکمل کیا، اور وہ تمام احوال ہم نے پڑھے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا قصہ سنانے کے بعد خاص طور پر خطاب کیا ہے۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت دے، مجھے استطاعت دے کہ میں کہاں تک پہنچوں اور کتنے آیات تک پہنچوں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی کوشش کروں گا جو میں اپنے ذہن میں متعین کر کے آیا ہوں ان آیات تک تو کم از کم پہنچ جاؤں، اور رعد کا ایک متعدد حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ سورہ رعد ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13واں سورہ ہے، اور اس کے کل آیات 40 پر 3 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ خاص طور پر اللہ کون ہے۔ اگر یہ عنوان باندھے نا رعد کا کہ اللہ کون ہے، تو یہ بالکل صحیح عنوان بیٹھے گا جن آیتوں کو ہم پڑھیں گے، اور اس میں اللہ نے اپنے صفات، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی یہ جو بیان کیا ہے، اگر ہم اس کو ایک عنوان میں باندھیں گے تو اللہ کون ہے، یہ اس کی تفصیل آئے گی۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ اخلاص یہ دراصل اللہ کون ہے کا سب سے مختصر ترین مجموعہ ہے، اور رعد کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کون ہے کا ایک مفصل ترین مجموعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ قرآنی صورتوں کا عام طور پر جو اسلوب ہے کہ توحید کا بیان اور رد شرک، اور خاص طور پر مشرکین مکہ کے غلط عقیدوں پر ایسا ریمارک عقلی اور ان کے اسلوب کے اعتبار سے ان کے ذہنوں کو یوں سمجھیے کہ زبردست دھچکا لگتا ہے کہ ایسا سوالیہ انداز کہ وہ واپس پلٹ کے آئیں، ہر ذی عقل، ہر عقل والے کے لیے اس میں نصیحت ہو، ہاں ہٹ درم ہو، ضدی ہو، اس کے علاوہ کوئی انسان بھٹکا ہوا ہے تو اس کے لیے راہ ہدایت ہو۔ یہ اسلوب ہم رعد میں بہت ہی بہترین انداز میں پائیں گے۔ تیسری بات، سورہ رعد اصل میں کیا ہے؟ نام ہے وہ سورہ جس کے اندر رعد کا تذکرہ آیا ہے، یہ نہیں کہ رعد کے اعتبار سے کوئی تفصیلی مضمون آیا ہے، نہ، لفظ رعد لیکن آیا ہے۔ قرآنی صورتوں کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کا ذکر ان صورتوں میں آیا ہے، اسی اعتبار سے وہ صورتیں بنی ہیں، کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا۔ ایک ہے واحد سورہ قرآن کے اندر جس کا نام ہم نے رکھا ہے، یا اگر نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے،
لیکن اس کا نام اس سورت کے اندر نہیں آیا ہے۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کئی مرتبہ، وہ سورہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، الاخلاص پورے سورے کے اندر کہیں نہیں آیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اس کا نام نہیں ہے اخلاص۔ اخلاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے، بقیہ 113 صورتوں میں جن صورتوں کے جو نام ہیں وہ نام اس کے اندر آیا ہے۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ۔ دیکھیے ہر صورت میں آپ دیکھیں گے اس کا نام آئے گا، لیکن یہ بھی ایک اہم ترین بیوٹی ہے جو سمجھنے کی ہے۔ آپ کو ایک نقطہ بتا دیتا ہوں، جہاں جہاں صورتوں کا نام اس نام کے ساتھ ان صورتوں میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مضمون ہی اصل میں ذکر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ مثلا سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ اب گائے کیسے پکائیں گے، گائے کا کون سا گوشت اچھا ہوتا ہے، کون سے رنگ کی گائے لی جائے تو بہتر ہوگا، اور اس کا مزہ کیسے ہوگا، گائے کی قسمیں کیا ہیں، یہ تو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں لفظ بقرہ آیا ہے اس کے اندر، ان تذبحوا بقرہ، یہ لفظ آیا ہے، تو لفظ بقرہ کے اعتبار سے تو آیا ہے، لیکن گائے کی کیفیت کے اعتبار سے نہیں آئی وہاں پر کوئی بات، ایک قصہ ہے بس۔ ایسے ہی تمام صورتوں کے جو نام آئے ہیں وہ نام یہی اعتبار سے کہ اس صورت کے اندر یہ نام آیا ہے، اس نام کے اعتبار سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہے، جیسے عام کتابوں کی ہوتی ہے، سب ہیڈنگ ہوتا ہے، ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ ہوتی ہے۔ اب سب ہیڈنگ کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بالکل اس سب ہیڈنگ کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سب ہیڈنگ کے مطابق نہیں لکھیں گے تو لوگ کہیں گے ارے سب ہیڈنگ تو دیے جی لیکن نیچے اس کے بارے میں کچھ ذکر ہی نہیں ہے سوائے نام کے۔ تو یاد رکھو، عام کتابوں سے کلام اللہ کو آپ جانچیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اس کو سمجھنے کا موقع بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے ناموں کا ذکر آیا۔ ایک واحد صورت ہے جس کا نام تو نہیں آیا، لیکن جس کا نام احادیث میں آیا وہ مکمل طور پر اسی نام کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ وہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ نام تو نہیں آیا لیکن پوری صورت اخلاص پر مبنی ہے، پورا مضمون ہی اس کا توحید اور اخلاص ہے۔ اللہ کے لیے ہو، اللہ کون ہے، نام تو نہیں آیا لیکن مضمون پورا کا پورا ایک ہی ہے، اس میں کوئی اور مضمون بیان نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بیوٹیز ہیں کچھ جو میں ابتدائے صورت میں بیان کرنے کے لیے آپ کو چند نکات بیان کر دیے ہیں۔ تو اب رعد کا معنی بھی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے جب بجلی ہوتی ہے تو اس میں ہم دو طرح کے کیفیتیں دیکھتے ہیں، ایک تو ہے وہ چمک، جس اعتبار سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، برق، ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، برق رفتاری، بجلی کی سی تیزی، اردو میں بھی بولتے ایسا تیز گئی جی بجلی کی طرح، تو اسے کہتے ہیں عربی میں برق۔ تو برق جو ہے نا وہ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے نا جی، ایک گرجدار آواز جو ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں عربی میں رعد۔ تو یہاں رعد کا معنی اسی معنی میں ہوا ہے کہ جو بجلی چمکتے وقت جو آواز آتی ہے وہ آواز اصل تم سمجھتے کیا ہو جی، وہ ایک آواز ہے۔ رب کہتا ہے نا وہ میری تسبیح ہے جو رعد بھی بیان کرتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ یا رب، یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو بنانے والا ہو۔ اگر اللہ کی طرف سے کلام اللہ نہ ہوتا تو کسی کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ جب کڑک کی آواز آتی ہے وہ آواز نہیں ہے، وہ تو اصل میں میری تسبیح ہے اور میری تمجید ہے اور میری حمد ہے جو وہ بیان کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو وہ ایک گڑگڑاہٹ ہے، نہیں، بلکہ وہ بآواز بلند کہتی ہے تو اللہ اکبر کہتی ہے، لیکن تم بداخلوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے وہ بولتی ہے، جب وہ بولتی ہے وہ کڑک، تو وہ بولتی تمہیں نظر آتی ہے کہ ایک گڑگڑاہٹ ہے،
لیکن اصل میں وہ ایک گڑگڑاہٹ نہیں ہے، وہ میری تسبیح ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اسی سے دراصل یہاں پر مضمون رعد رکھ دیا گیا جو اس آیت کے اندر آیا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی آگے چل کر ہم۔ تو یہ تو ہو گیا سورت کے تعارف کے اعتبار سے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بحث میں سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کو جب میں نے بیان کیا اس وقت بیان کر دیا کہ یہ حروف ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، اسے علم را نہیں پڑھیں گے، الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے، الف لام میم را یہی پڑھے جائیں گے، اس کو ملا کے کبھی نہیں پڑھا جاتا، اسی واسطے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل معنی کیا ہے۔ مفسرین نے اپنی رائے کے اعتبار سے بہت سی رائے بیان کیے ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ اپنی کتاب کے اندر تفسیر جلالین میں جہاں پر بھی آیا ہے وہاں پر انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے، اصل معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی بات سے وہ بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات مجھے معلوم ہے، ہر چیز مجھے سمجھ آتی ہے، تو وہ کیا ہے، مغالطے میں ہیں اور وہ دھوکے باز بھی ہیں۔ ہر چیز نہیں ہے، بعض آیتیں وہ ہیں جس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ رکھی گئی ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ متشابہ آیات ہیں۔ تو اس کا صحیح تر بات یہی ہے کہ اس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، یہ ایک کی شکل میں آئے ہیں، دو کی شکل میں آئے ہیں، تین کی شکل میں آئے ہیں، چار کی شکل میں آئے ہیں، پانچ کی شکل میں آئے ہیں، اس سے اوپر نہیں آئے ہیں۔ قاف ایک ہے، نون ایک ہے، طٰ دو ہیں، ہاں، اور اسی طرح کیا ہے، تین آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام را تین ہیں، چار آئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم را یہاں چار آئے ہیں، پانچ آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف شورہ کے شروع میں، اس سے زیادہ نہیں آئے ہیں۔ پانچ حروف تک آخری ہے، ایک دو تین چار اور پانچ حروف تک آخری ہیں، اور یہاں پر چار حروف آئے ہیں کہ الف لام میم را، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، دیکھو یہ الکتاب کی آیتیں ہیں، یہاں پر گویا کہ کیا ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی آیتیں ہیں؟ یہ الکتاب کی آیتیں ہیں۔ الکتاب کیا ہے؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو نازل کی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق، اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اکثریت اس کی منکر ہے۔ خاص طور پر جب یہ نازل ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے، مشرکین مکہ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے تھے، طرح طرح کے آوازیں کس رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، یہ محمد کو کیا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی آتی ہے، اگر وحی آنا ہی تھا تو ان پہ کیوں آتی، کیوں ہم کو چھوڑ دیا گیا، ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ہمارے جیسے بڑے بڑے مالداروں کو چھوڑ دیا گیا، ہمارے جیسے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ۔ عجیب و غریب ان کی باتیں تھیں کہ یہ کیسی ہو سکتی ہے بات کہ اللہ ہم کو نظر انداز کر جائے، اور ایک یتیم بچے پر جس کا کوئی رتبہ نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے مالدار نہیں ہے، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ کہیں ساحر تو نہیں ہے آپ، کہیں جادوگر تو نہیں ہے، ہاں انک لمجنون، آپ دیوانے تو نہیں ہیں، عجیب و غریب باتیں بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو بدبختو، یہ حق کے ساتھ میں نے ہی ان پہ نازل کیا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو معلوم ہوا
کہ اس پر ایمان نہیں لانا دراصل کافروں کا شیوا ہے، اور اس کی کسی بات کا انکار بھی مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے، کچھ بھی ہو۔ اگر وہ اس کے کسی بھی حکم کا بھی انکار کرے، کسی آیت کا انکار کرے، کسی واو زیر زبر کا انکار کرے، تو یاد رکھو وہ کافر ہوتا ہے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ اب مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، وہ کون ہے جس نے نازل کیا ہے؟ اوپر تو فرما دیا الذی انزل الیک من ربک الحق، تمہارے رب کی طرف سے اللہ کے رسول تمہاری طرف نازل ہوا ہے، یہ حق ہے، لیکن وہ تمہارا رب کون ہے؟ وہی ہے اللہ۔ کون اللہ ہے؟ الذی رفع السماوات، آسمانوں کو جس نے بلند کیا، آسمانوں کو جس نے اٹھایا، بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، عمد کہتے ہیں ان ستونوں کو۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی عمارت 1500 فٹ کی بھی کیا چھت نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کونے میں ایک ایک ستون ہے اور درمیان میں 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے دنیا کے بندنوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پورا آسمان جو کائنات پر چھایا ہوا ہے، تم بتاؤ میں نے کوئی ایک ستون استعمال کیا ہے؟ بغیر عمد، ایک بھی ستون نہیں ہے، صرف رب کے حکم سے یوں ٹھہرا ہوا ہے۔ رب نے کہا کہ ٹھہر جا تو ٹھہرا ہوا ہے۔ یا رب، اس کی قدرت دیکھو۔ آپ اس کا اندازہ ایک تھوڑا سا لگا سکتے ہیں اگر کبھی فلائٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، تھوڑا سا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جیسے ہی ابر کو پھاڑ کے فلائٹ اوپر پہنچتی ہے، آپ ذرا جھانک کے دیکھیں۔ کبھی کبھی تو بادل جب صاف ہوتا ہے نا جی، گرمیوں کے موسم میں بارش نہ ہو، صاف ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بالکل ہی سفید چادر ایسی تنی ہوئی ہے پوری کائنات میں، جس کا سرا نہ کوئی نیچے سے ہے نہ اوپر سے ہے، ابر کی چادر۔ دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو یقین پیدا ہوتا ہے نا، ایمان کی کیفیت میں دیکھیں، یاد رکھیے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ یا رب کیا قدرت ہے۔ ایک ایک بھی تودہ جو ابر کا ہوتا ہے نا جی، وہ ابر کا تودہ اگر ہم دیکھیں گے، ملین بلینز لیٹر پانی اپنے اندر رکھا ہوا ہے، ایک ایک بھی۔ وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں اوپر، قدرت کے اوور ہیڈ ٹینکس جو ہم بناتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹینک بناتے ہیں، اس کے لیے 4 دیواریاں ہونی چاہیے، ستون ہونے چاہیے، اس کے لیے ہم کتنے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن رب کے حکم سے یہ بڑے بڑے اوور ہیڈ ٹینک جو لیٹر نہیں ملینز بلینز لیٹر پانی سمائے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے بھی نہیں ہیں بلکہ ساتھ میں سفر بھی کر رہے ہیں۔ بادل جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں کہیں تو بادل ادھر کے ادھر کے ادھر کے چوطرف کے بادل ایسے ملے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو نیچے کوئی چیز نہیں دکھے گی سوائے بادل کے، نہ کوئی اس کو پکڑا ہوا ہے نیچے سے، نہ کوئی تھام یا ستون ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے، نہ اوپر سے کوئی رسہ ہے کہ وہ اس کو کھینچے ہوئے ہے، بلکہ رب کا حکم ہے کہ تو تیر بھی، اور ساتھ میں تو کسی پہ گر نہ جانا، اور ساتھ میں تو آ کر اس کے اندر تیرتے بھی رہنا۔ اور یہ اور ٹینکس بڑے بڑے لیے پھرتی ہیں پانی، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ 1-2 ٹکرائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فلاں علاقے میں فلاں سے فلاں جگہ تک بارش ہو تو پھر وہ ٹینک پھٹتے ہیں۔ تو یاد رکھو پانی شروع ہو جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی بار مواقع دیکھے ہیں سفر کرتے ہوئے، کار ادھر ہے سامنے بارش ہو رہی ہے، یہاں سے ادھر نکلی بارش ہو رہی ہے، ادھر آئے تو بارش نہیں ہے۔ کس کا حکم ہے کہ یہاں سے پڑنا ہے بارش، یہاں سے نہیں پڑنا ہے؟ بالکل فاصلہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں فاصلہ طے کرو، بارش ہو رہی ہے یہ روڈ میں، یہاں آؤ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ابر کو کس نے حکم دیا کہ یہاں نہیں پڑنا، یہاں صرف پڑنا ہے؟ یا رب، یہ قدرتی جو مناظر ہے نا جی، چوپائے ہی ہیں جو ایسے دیکھ کے پہنچ جاتے ہیں، عبرت نہیں لیتے۔ انسان ہے، عقل ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، تو یاد رکھو ان چیزوں کو اگر تم عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے، پھر تو اسلام لانے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور توحید کو پختہ کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ اسی لیے فرمایا رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ کوئی کیا ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
کہ جو بات بیان ہو رہی ہے، اے اللہ تو نے تو بیان کر دیا، لیکن ہم تو دیکھتے ہی نہیں آسمان کو نا۔ اللہ کہتا ہے ارے بدبختو ترونہا، تم دیکھتے ہو روزانہ آسمان کو، لیکن کوئی ستون نہیں ہے، اور آسمان کی دوری کہاں اٹھا ہوا ہے، کہاں اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق فرمایا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کوئی بندہ گھوڑے کی تیز رفتاری پہ چلتا رہا، وہ بھی ایسے نہیں چلتا رہا، ایسے چلتا رہا، کیونکہ ایسے جانے کا جو فاصلہ ہے نا جی، وہ تو ہم کلومیٹر میں بیان کر لیتے ہیں، اور 1 کلومیٹر کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا ہماری، لیکن یاد رکھو ایسے میں تیزے میں آپ جائیں گے نا، بالکل ایسے اوپر میں 1 کلومیٹر بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یاد رکھو 1 کلومیٹر جانے سے پہلے ہی آپ کو خبر آ جائے گا، کیونکہ یہاں کیا ہے، جو چیز ایسے جا رہی ہوتی ہے وہ دراصل فاصلہ کم میں بہت جلد پہنچ جاتی ہے اوپر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو پہلا آئے گا نا جی، وہ 500 سال ہے، وہ 500 سال ہے، اور پھر وہ آسمان کی لیول جو ہے نا جی، لیول یہ دیکھو اس کی تھکنیس کیا ہے، یوں 1 انچ بھی نہیں ہے، 1 ناخن بھی نہیں ہے، اس کی تھکنیس یہاں سے شروع ہو رہی یہاں ختم ہو جا رہی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آسمان کی تھکنیس کیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ بھی 500 سال ہے۔ ایک تو زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ بھی 500 سال ہے۔ یہ تھکنیس، صرف آسمان کی یہ تھکنیس 500 سال پر محیط ہے، اور یہ پہلا آسمان ہی ایسا نہیں ہے، 7 آسمان ایسے ہی ہے۔ پہلا آسمان زمین 500 سال، اور پہلے آسمان کی تھکنیس ایک کنارے سے دوسرا کنارہ 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر اس کی تھکنیس 500 سال، اس طرح 7 آسمان 3500 سال، اور 7 آسمانوں کی تھکنیس 3500 سال، تو خالی 7 آسمانوں کے سفر کے لیے 7000 سال فاصلے پہ لگ جائیں گے، فاصلے پہ۔ پھر اس کے بعد کچھ اور ہے، ہاں پھر اس کے بعد دریا ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال ہے، پھر اس کے بعد عرش ہے، عرش کے ایک فرشتہ جو 8 فرشتے ہاں جو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا یہ کندھے سے لے کر یہ کندھے تک کا فاصلہ 500 سال ہے، یہ کندھے سے یہ کندھے تک کا فاصلہ، یہ کان کی لو سے یہ گردن تک کا فاصلہ 500 سال ہے، ایک فرشتے۔ ایسے 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش کس پہ ہے؟ کرسی پہ ہے، اور یہ 7 آسمان اور ان کے فاصلے کے 7 اگر کرسی کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے آسمان 7 کو ملا کر کرسی کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں تم کوئی سکہ پھینکتے ہو تو وہ صحرا میں کس طرح دکھے گا۔ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں آپ 1 روپیے کا سکہ پھینکیں، نظر آئے گا؟ کچھ نظر آئے گا نہیں، بہت بڑی جگہ گھیر لے گا نا۔ ویسے ہی اللہ کی جو کرسی ہے، وہ کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان اور 7 زمین بھی 7 ہیں۔ آج تک سائنس نہیں بولی، لیکن حدیث میں قرآن میں موجود ہے 7 زمین، قرآن میں بھی آیا ہے تحریم کے اندر، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے 7 آسمان ہیں زمین بھی 7 ہیں۔ سائنس نہیں پہنچی ابھی تک وہاں تک، لیکن ہے زمین بھی 7۔ تو 7 آسمان 7 زمین کرسی کے مقابلے میں صحرا میں پھینکے ہوئے ایک سکے کے برابر نہیں، اور کرسی پہ جو عرش ہے وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کو دیکھے تو وہ بھی صحرا میں پھینکے ہوئے ایک سکے کے برابر ہے۔ اس پہ رب ہے میرا، ہاں یہ ہے رب،
کبھی جانو اللہ کون ہے، تب اس کا ڈر پیدا ہوگا کس کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ کس رب کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، پھر تو آپ کو نہ کھجانے کا خیال آئے گا، نہ گھر میں گمشدہ چابی کا خیال آئے گا، نہ گھر میں بیوی پکوان کرنے والی بریانی کا خیال آئے گا۔ آپ تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ رب العالمین کے اس دربار میں کھڑا ہوا ہوں جس کی بادشاہت و عظمت جس کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے، وہ رب وہاں سے ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوٹی۔ ذات کے اعتبار سے تو کیا ہے، پہنچنے کے لیے 15,000 سال لگیں گے خالی آسمانوں کو پر کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں سے تمہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے تمہاری ہتھیلی میں رکھا ہوا کوئی سکہ تم دیکھ سکتے ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم ہتھیلی میں رکھے ہوئے سکہ دیکھنے میں غلطی کر سکتے ہو، رب تمہیں دیکھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ یہ ہے رب کی ربوبیت، رب کی خلاقیت۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کون ہے، اللہ الذی رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو اٹھایا بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کوئی ستون کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی ہے جس کو تم خود نہیں دیکھتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، عرش پر قرار پکڑا۔ اسی لیے استوا کا لفظ آیا ہے، عرش پر ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ عرش پر کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ کیسے ہے کہ کسی کو نہیں بتایا رب نے، اور ہم بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیفیت وہ رب ہی خود جانتا ہے۔ تو اس واسطے ہم جب بھی کہیں گے یہی کہیں گے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہیں بولیں گے، غلط۔ اللہ عرش پر کھڑا ہوا ہے، غلط۔ اللہ عرش پر لیٹا ہوا ہے، غلط۔ کسی بھی کیفیت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ استوا کا مطلب ہے ٹھہر جانا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے حضرت نوح کی کشتی جب ٹھہری تھی جودی پہاڑ پر، قرآن میں یہی لفظ آیا ہے، ٹھیک۔ وغیض الماء واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ اب کشتی کا ٹھہرنا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، استوا کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ لیکن جب یہ لفظ اللہ کے عرش کے ساتھ ملے گا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ قرار پکڑا، پھر وہ عرش پر ہے، تو کیسے ہے یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال اٹھا کے کیا سمجھاتا ہے تو یاد رکھو وہ بھٹکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا۔ ہاں، وہ بڑا مفسر نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا گمراہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں وہ الیاس گھمن ہے، گھمن ہے کیا ہے پتہ نہیں، لیکن کیا نام لکھا جاتا ہے گھمن، بہت بڑے مناظر کہتے، ہاں، کس کے، حنفیت کے امام کہتے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے اٹھا کے ذرا ان کے ویڈیوز، وہ سمجھا رہے ہیں اللہ عرش پر ہے تو معنی کیا ہو گیا، اللہ چھوٹا عرش بڑا۔ تم کو کون جی بولو بولے، تم کو کون بولو بولے کیفیت، ہاں، یہی تو سوال ہے ہمارا۔ تم کیوں سمجھاتے ہو اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہے، بس مسئلہ ختم۔ میں کرسی پر ہوں تو کرسی بڑی یا میں بڑا؟ کیا بھائی سو گئے، سننے کو تو نہیں؟ میں کرسی پر ہوں بھائی، بڑی کون تب؟ ہاں دیکھے کتنی بڑی عقل ہے، دیکھو ہاں، کرسی بڑی، ہاں، عقل بڑی کی بھینس بڑی کا تو بھینس بڑی بولا کرتے ہیں، ویسا قسم۔ پہلے تو ہے بات بھی غلط، کرسی یہاں مراد نہیں ہوتی، اصل شخصیت مراد ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں بولیں گے کرسی بہت بڑی بھائی، جو کرسی پہ بیٹھا ہے بادشاہ اسے بولیں گے بادشاہ بڑا بولیں گے۔ اچھا، ولو بالفرض تم حجم کے اعتبار سے بھی لے لو نا، تو تب بھی دراصل کیا ہے، یہ سوچ اللہ کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہو سکتی۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ جاوید صاحب کرسی پہ اندر گئے ہی اس واسطے کہ کرسی کے اندر آنے کا ان کا حجم تھا، وہ چھوٹے تھے، دبلے تھے،
یا جو بھی تھے کرسی سے کم تھے تو کرسی کے اندر گئے. اگر یہ کرسی سے بڑے ہوتے تو کرسی پہ کیسے آتے؟ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ اللہ چھوٹا ہے، عرش بڑا ہے، تبھی تو عرش پہ آیا. تو تب کیا کرنا مولوی صاحب؟ تب کیا بولنا؟ اللہ عرش پہ نہیں ہے. اس واسطے ہم نہیں بولتے اللہ عرش پہ ہے. اللہ عرش پہ ہے بولے تو کیا ہو جاتا؟ عرش بڑا، اللہ چھوٹا ہو جاتا. صاف بولتے ہیں بدبخت. جبکہ اللہ کہتا ہے میں عرش پہ ہوں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے. ایسے سمجھا کہ لوگوں کو گمراہ کرتے، وحدت الوجود کا عقیدہ لاتے. تو پھر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اللہ پوری کائنات میں ہے جی. کیسے ہمیں بولتے کہاں دیکھو اللہ ہے؟ آ گئی بات. پھر اس کے بعد پھر بتوں کو پوچھنے والا اللہ کو پوچھنا، سب برابر. ہاں سب برابر ہی چیز. انہیں بھی اللہ کو پوچھتا، ہمیں بھی اللہ کو پوچھتے. بت میں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، لکڑی میں بھی اللہ ہے، میز میں بھی اللہ ہے. آ گئی بات. یہ گمراہی یہاں پالے، یاد رکھو. میں نے یہ عقیدے کی بات یہاں پر اسی واسطے چھیڑی کہ آپ بات کو سمجھ جائیں. باوجود ہمارے اعتبار سے سوچنے کے کرسی جب بڑی ہوگی تبھی میں بیٹھ سکتا ہوں اندر، تو کرسی ہی بڑی ہوئی، میں چھوٹا ہوا حجم کے اعتبار سے. لیکن یہ کانسیپٹ اللہ پر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ نے منع کر دیا میرے بارے میں مت سوچو. فلا تضربوا للہ الامثال، مجھے مثالیں مت دو، میں کسی مثال میں نہیں آتا. لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسی کوئی بات نہیں ہے. میں جو بھی ہوں میرے شان کے لائق ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میرے بارے میں مثال مت دو. میرے سے کسی مثال کا کیا ہے کمپرومائز، کوئی مثال کے کیا ہے کمپیریٹیو میں مت لاؤ. کیوں؟ میں کسی کی طرح نہیں ہوں. اگر بیٹھنے میں دراصل اندر ہوں اور چیئر بڑی ہے تو وہ میں ہوں. اگر اللہ کو بھی تم ایسے ہی سمجھو تو پھر تم نے انسان کے بیٹھنے کو اور اللہ کے بیٹھنے کو برابر بنا دیا. جبکہ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورہ کے اندر مجھ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میری مثال نہیں ہو سکتی. باوجود اللہ عرش پر ہے، باوجود اللہ عرش پر ہونے کے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. وہ کیسے بھائی ہوں گا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی. پھر کہے سمجھے؟ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سمجھنے کی دعوت نہیں دی اللہ کو، اللہ نے ایمان لانے کی دعوت دی اللہ کو. اللہ پر اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ. سمجھنا نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس کی شان نرالی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ. بس مسئلہ ختم. سمجھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ عرش پر ہے. پھر بڑا کون ہوا؟ اللہ. نہیں نا عرش نہ، نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اللہ ہی بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ہوگا. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، نہ آئے کوئی مسئلہ. ایمان یہی ہے. ہاں یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. تم اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. اگر یہ بات ہوتی تو پہلے صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا. صحابہ کو عقل نہیں تھی، کیوں نہیں پوچھا یہ سوال؟ کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول تفصیل سے؟ اس واسطے کہ یہ سوال ہی نہیں، ایمان لانے کا حکم ہے کہ اللہ عرش پر ہے. مثلا وہ تہجد والی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے. اب بتاؤ جی، دنیا میں کہیں نہ کہیں آخری پہر چل رہا ہے. ابھی یہاں رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے. کہیں نہ کہیں تو آخری پہر چل رہا ہے، رات چل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رات میں آسمان دنیا پہ آتا ہے. تو آسمان دنیا پر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش خالی ہو جاتا ہے. میں اس چیئر پہ ہوں تو یہاں ہوں گا، یہاں سے یہاں چلے جاؤں تو پھر یہاں کون ہوگا؟ نہ ہوگا کوئی. کہ اللہ بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں. اللہ عرش پر ہوتے ہوئے آسمان دنیا پہ ہے. اس کی شان یہ کپ ہے یہاں پر، یہاں ہو
تو یہ کپ یہیں رہے گی. اگر میں اٹھا کے یہاں رکھ دوں, یہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ کپ کی مثال ہے, انسانوں کی مثال. اللہ بھی ویسے ہی ہے کیا؟ پھر تو بولنا چاہیے کہ پھر تو اللہ عرش پر جاتا ہی نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہی رہتا ہے. نہیں, تو اللہ نے انکار کر دیا کہ دیکھو مجھے مثالیں مت دو, میری مثال بیان مت کرو, اور مجھ سے کسی مثال کے ساتھ نہ جوڑو, میں کسی مثال میں نہیں آتا. لیس کمثلہ شیء, میری کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ عرش پر ہے, بالکل ہے, اور بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے سکھایا, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. عرش بڑا نہیں ہے, عرش چھوٹا ہے, لیکن اللہ عرش پر ہے. کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اسی واسطے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور پوچھا اللہ عرش پر ہے, لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیف, عرش پر تو ہے لیکن کیسے؟ امام مالک کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا اس سوال پر. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ اپنے شاگردوں سے اسے مسجد نبوی سے باہر نکال, میری مجلس سے باہر نکالو. یہ وہ سوال کر رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سوال ہی بدعت ہے, نکالو اس کو باہر, جس کا اثر دوسروں پر پڑے گا. جب اسے نکال دیا گیا, پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ دیکھو الاستوا معلوم, استوا کا لغوی معنی جو ہے نا ٹہرنا, وہ ہم کو معلوم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی کے اوپر ٹہرنا. والکیف مجہول, لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ ہم کو نہیں معلوم, مجہول ہے وہ, کیفیت نہیں بول سکتے اللہ کیسے ہے عرش پر. والایمان بہ واجب, اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ, اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ اصول ہے اللہ کی صفات کے سلسلے میں, خواہ وہ ذاتی ہو خواہ وہ صفاتی ہو. یہ بہت اہم ترین قاعدہ ہے جو میں نے مختصر ترین الفاظ میں آپ کو سمجھایا تاکہ کوئی گمراہ نہ کر سکے. تو فرمایا کہ ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر مستوی ہوا, عرش پر ٹھہرا. وسخر الشمس والقمر, اور وہی ہے جس نے مسخر کیا کس کس کو؟ شمس سورج کو, قمر چاند کو. یعنی اسی نے دراصل کیا کیا ہے؟ پابند کیا ہے سورج چاند کو کہ تو اپنی گردش میں رہا کر. اس اعتبار سے رات کو چاند آئے, دن کو سورج آئے, یہ پورا سسٹم کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. کل یجری لاجل مسمی. اب دیکھیے وہاں پر دو آیا, کون؟ ایک سورج ایک چاند. لیکن جب آگے فرمایا تو فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمی, ہر چیز ایک مقررہ مدت تک چلی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا چاند سورج بطور مثال کے بیان کر دیا, سیارے ہیں, ستارے ہیں, اور بھی کئی اشیاء ہیں, یہ سب کے سب بھی گردش کر رہے ہیں. کلن, یہ نہیں کہا کہ دو ہی, دو کو مثالاً بتایا کہ ہم نے ان دو کو مسخر کیا ہے. تو اس کا مطلب تارے مسخر نہیں ہیں کہ اللہ کے ہیں. دوسری جگہ فرمایا والنجوم مسخرات بامرہ, تارے بھی مسخر ہیں, اللہ ہی کے پابند ہیں حکم کے. تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمی, کہ پورے کے پورے گردش میں ہیں, چل رہے ہیں, اس کے دائرے میں تیر رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اس سے سرمو و انحراف نہیں کر سکتے, وہ برابر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یدبر الامر, وہی ہے جو تمہارے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات, اور اپنی آیتوں کو تمہیں کھول کر سنا رہا ہے. لعلکم, تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون, اپنے رب کیا ملنے کا یقین کر لو, ملاقات کی یقین کر لو. یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ جب اس نظم کے ساتھ کائنات کو بنایا ہے تو سیدھی بات, عقلی بات یہی ہے کہ جب اس نظم کے ساتھ بنا کے بھیجا ہے تو پھر بلا کے پوچھے گا بھی کیا کر رہے تھے جب میں نے تمہیں زندگی دی. آخرت کا سوال بھی ہوگا.
اتنی بڑی کائنات بنائی، چاند تاروں کو مسخر کیا، تمہارے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تمہیں کھانا مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، عیش و آرام مل رہا ہے، اتنی چیزیں دی، اور پھر اس کے بعد مر جاؤ، مٹی مٹی بن جاؤ، پھر کوئی سوال جواب نہیں تمہارے لیے، انجوائے لائف ہے، جو کچھ کرو یہی ایک زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں، تو پھر تو مذاق ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ، مذاق کے لیے نہیں بنایا، یہ باقاعدہ ایک تدبیر کے ساتھ چل رہی ہے پوری کائنات۔ تو یہ کائنات جب پوری تدبیر سے چل رہی ہے تو اب فائدہ اٹھاؤ گے تو جس نے یہ کائنات تمہیں دی ہے برابر باقاعدہ تمہیں بلا کے سوال بھی کرے گا۔ تو یاد رکھو، اسی واسطے ہم تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کر رہے ہیں کائنات کے بارے میں، تاکہ تمہیں اللہ سے ملاقات ہو کر رہنا ہے، اس پر یقین کامل آ جائے۔ یاد رکھو، اگر ملاقات اور آخرت کا ڈر اگر پیدا ہو جائے نا، پھر یاد رکھو تم کوئی گناہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ تمہارا ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوگا جب تمہارے اوپر یہ سوار ہوگا کہ رب کے سامنے ہوں اور ایک دن مجھے اپنی حرکت جنبش کا مجھے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ رب سے ملاقات کرنا ہے اور میرا رب پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس اگر ہے تو یاد رکھو تم کبھی اللہ تبارک و تعالی سے بے خوف نہیں ہوگے، اور بے خوف نہیں ہوگے کب؟ جب تم رب کی کائنات اور رب کو جانو گے کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے۔ تو اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرا پاور کیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، ترونہا جسے تم دیکھتے ہو، وسخر الشمس والقمر، اور اللہ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مدت مقررہ تک تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی ہے جو تمہارے ہر کام کو انجام دے رہا ہے، اسی کے حکم سے انجام پا رہا ہے۔ یفصل الآیات، اور یہ اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لعلکم، تاکہ تمہیں بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کو کی ملاقات کا یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔